حضور غیر احمدی دوست یہ خیال کرتے ہیں اکثر کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آن سرسوں کو مان لیا، اب ہماری شفاعت ہوگی. شفاعت کی اصل کیا مراد ہے؟ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا جا کے شفاعت کیسی ہوگی. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ جہنم کی طرف ہانک کے لے جائے جائیں گے، اور وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جو بعد کے بگڑے ہوئے امت کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ جن کو رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ دیکھتے رہے. تو آپ فرمائیں گے اصحابی اصحابی. خدا تعالیٰ ان کو کہے گا تجھے نہیں پتا کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے. تو اگر وہ چوٹی کے ان انسانوں کے ساتھ خدا کا یہ سلوک ہے انصاف کا اور عدل کا کہ اگر وہ بھی نقصان ظلم کی راہ اختیار کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا. آج کے لوگ جن کو نسبت ہی کوئی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اعمال، ان کے کردار ایسے کہ ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو حیا آنی چاہیے. کئی دفعہ کوئی گناہ گار بیٹا ہو جو شرم تمہارے باپ کا نام چھپاتا ہے، اور میرے تجربے میں ایسی بات آ چکی ہے. کئی دفعہ کئی لوگ تعارف کراتے ہیں تو ماں باپ کا نام نہیں بتاتے کیونکہ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں پہلے، اور پھر کہتے ہیں شرم کے مارے ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم نے جان کے نام نہیں لیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا اور پھر یہ حرکات اور پھر یہ کہنا کہ ہم شفاعت کے حقدار بن جائیں گے، بہت حد سے زیادہ بیوقوفی ہے اور ظلم ہے. شفاعت کا مضمون یہ ہے کہ کچھ ٹکڑا رہ جائے تو اسے پورا کر دیا جائے. اور ان معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے شافی ہیں جنہوں نے اعمال نیک نیتی سے کیے اور جن کے متعلق خدا نے آپ کو وعدہ دیا کہ مغفرت میری عام ہے ان کو ڈھانپے گی، مگر اس میں بھی ایک عدل ہے. کیسے ڈھانپے گی؟ ایک ایسا شخص جس کے اعمال بے پناہ ہوں اور لازوال ہوں، وہ شفاعت کرے گا، اس کو اجازت دی جائے گی کہ تم کہو گے تو ہم ان کو ملا لیں گے، ان کو ٹردہ ڈھانک دیں گے. یہ ہے اصل مضمون شفاعت کا. اور ہر نبی اپنی امت کے لیے شافی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے شافی بنیں گے.